بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج کا قصہ ہوگا راستے سے خاردار ٹہنی دور کرنے والے کی مغفرت کا قصہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے سے چل رہا تھا کہ اس نے راستے میں کانٹوں کی ایک ٹہنی دیکھی، اس نے اسے اٹھا کر راستے سے دور کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، یعنی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ محترم ناظرین، سماجی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن سے عام لوگ اس بنیاد پر کتراتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں، جیسے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا، لیکن اسلام نے اس عمل کی عظمت بیان فرمائی اور بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا کہ سماج کا ہر فرد دوسروں کی حصہ داری کا انتظار کیے بغیر، دوسروں کو شریک کیے بغیر اس نیک کام میں حصہ لے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اس سے جہاں ایک طرف انسانی ہمدردی کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے، تو دوسری طرف یہ عمل ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، کہ ایمان کے 73 درجے ہیں، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ اس عمل کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمارے نام اعمال میں اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، چنانچہ میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اسے مٹی میں دبایا نہ گیا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ ہماری شریعت نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کو صدقہ شمار کیا ہے۔ صدقہ، ایک صدقہ پیسے کا ہوتا ہے، اور ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے۔ یہ عمل صرف صدقہ ہی نہیں، بلکہ ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا کفارہ بھی ہے۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اگر ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا کفارہ ادا کیا۔
سنیے ابی داؤد کی یہ روایت حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الانسان 360 مفصلا فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل منہ بصدقہ، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اس پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ یعنی 360 جوڑ اور ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، اس کی کون طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے رینٹ کو صاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر تم کچھ نہ پا سکو یعنی کچھ نہ کر سکو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمہارے لیے کافی ہوں گی، یعنی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لو تو جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہی عمل ایک آدمی کی مغفرت کا سبب بنا اور اس کے لیے دخول جنت کا موجب ٹھہرا کہ ایک بندہ راستہ سے گزر رہا ہے، راستے میں کانٹے دار ٹہنی دیکھتا ہے، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ اسے لوگوں کے راستے میں چھوڑ کر کے وہاں سے گزر جائے، اس کے اندر انسانی ہمدردی جاگتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی راہی یہاں سے گزرنے والے کے پیر میں یہ کانٹا چبھ جائے، چنانچہ اس نے اسے اٹھایا اور راستے سے دور کر دیا، چنانچہ اس اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس سنت پر بآسانی عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دیں، اسے کچرا کے ڈبہ میں ڈال دیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر اپنے آس پاس کے راستے کی صفائی کا اہتمام کریں، راستے میں کچرا پھینکنے سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو یہ ادب سکھائیں۔ ایسا کر کے ہم بہت بڑی نیکی اور اجر کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔